نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ پروردگار کی عبادت ہم پر نافذ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعلیم جو کہ سنت ہے، جب کوئی اس میں اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے تو یہ حکم کی ادائیگی ہے۔ دین اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا اقرار اور حکم کی تصدیق کرتا ہے تو یہ ہے جس نے دین کو قبول و منظور کیا ہوتا ہے، اور دین میں حکم کے اقرار اور تصدیق پر اللہ پروردگار اس کے اسلام کی گواہی دیتا ہے، اسے مسلمان کہتا ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کے حکم کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، یا اللہ پروردگار کے حکم کا اقرار لیکن باطن میں منافق ہوتا ہے، تصدیق نہیں کرتا، تو یہ وہ ہے جس کا قیام اور طعام منافقت پر ہوتا ہے، اور جو انکار کرنے والا ہے اس کا قیام و طعام کفر شرک وغیرہ پر ہوتا ہے۔ دین میں داخل ہونے والا وہ ہے جو اللہ پروردگار کے حکم کو مانتا ہے اور حکم کی ادائیگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم میں کرتا ہے۔ جب کوئی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو کہ ایک اللہ کی عبادت ہے، جب اس عبادت کی ادائیگی اللہ پروردگار کا حکم مان کر اور حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مان کر کرتا ہے تو یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ ایک اللہ پروردگار کو ماننا ہے، یہ نبی رسولوں وغیرہ کو ماننا ہے۔ اور جب کوئی ایک اللہ کا حکم نہیں مانتا یا اللہ پروردگار کے حکم کی ادائیگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں نہیں کرتا تو یہ دین پر عمل نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے عمل کو دین سمجھتے ہیں، یہ اپنا عمل، یہ اپنی رائے، یہ حکموں کی سمجھ میں اختلاف، یہ دین نہیں ہے۔ دین در حقیقت دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک دین اصولی بات ہے، جیسے فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ اصولی دین ہے۔ جب کوئی اصولی دین میں، جیسے کوئی ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ اصولی عبادت اللہ پاک کی ہے، پھر عبادت کرنے میں کوئی عملی اختلاف کرتا ہے، کوئی کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، کوئی کھڑے ہو کر عبادت کرنے کے قابل نہیں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، کوئی بیٹھ کر عبادت کرنے کے قابل نہیں وہ اشارے سے عبادت کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہر ایک کا اپنی استعداد کے مطابق عمل ہے۔ اصولی بات بیچ میں کیا ہے کہ ہر کوئی عبادت جو کرتا ہے وہ ایک اللہ ہی کی کرتا ہے۔ اب یہ آپس میں جو اختلاف عبادت کے اندر، عمل کے اندر ہو گیا ہے تو یہ کیا ہے؟ اختلاف رحمت بنایا گیا ہے۔ ایک کھڑے ہو کر کرتا ہے، دوسرا کھڑے ہو کر نہیں کر سکتا، وہ بیٹھ کر کر لیتا ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ اختلاف طبیعتوں میں، یہ اختلاف عمل میں مختلف جو ہے یہ رحمت ہے، اسی طرح حکم کی سمجھ میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ ایک استاد کی بات جو ہے وہ سمجھتا ہے جو کہ اصولی ہے کہ بھائی پڑھنا چاہیے، استاد سے تعلیم حاصل کرنا چاہیے، وہ کر رہا ہوتا ہے، یہ تو اصولی بات ہو گئی۔ لیکن اصولی بات اپنی جگہ ہر کوئی جانتا اور کرتا ہے، لیکن جب استاد تعلیم دیتا ہے تو ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔
اسی کلاس کے اندر ایک فرسٹ کلاس پاس ہو جاتا ہے اور اسی کلاس کے اندر ایک فیل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف جو ہے یہ سمجھ کے اندر اختلاف ہے۔ اسی طرح دین میں ایک اصولی بات ہے جو اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کا حکم ہے، فرض ہے، واجبات ہیں، یہ تو اصولی بات ہے کہ ان کو کوئی چھوڑ دیتا ہے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی جب تک ان کو ادائیگی کے اندر بجا نہیں لاتا۔ اور ایک اصولی بات نہیں ہے، عمل کی بات ہے، ایک اصولی نہیں ہے، سمجھ کی بات ہے۔ ایک حکم کی سمجھ کے اندر استعداد اپنی اپنی دکھاتا ہے اور ایک عمل کے اندر اپنی استعداد وجودی دکھاتا ہے۔ ایک کھڑے ہو کر، ایک بیٹھ کر، ایک اشارے سے پڑھتا ہے، ایک فرسٹ کلاس میں پاس ہو جاتا ہے اور ایک درمیانے درجے میں پاس ہو جاتا ہے اور ایک بیچارہ پاس ہوتے ہوتے فیل ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف جو ہے یہ رحمت اختلاف ہے۔ اصولی طور پر ہر کوئی جو عبادت کرتا ہے وہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔ اب جب کوئی روزہ رکھتا ہے، روزہ اللہ پروردگار کے حکم میں وہ رکھتا ہے، اصولی فرض کیا ہے کہ روزے میں کھایا نہ جائے، روزے میں پیا نہ جائے، روزے میں بقائے نسل کا عمل نہ کیا جائے، یہ فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائے اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لائے۔ یہ اصولی عبادت میں اصولی عبادت کی ادائیگی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، جسے تعلیمی حکم کہا جاتا ہے، جسے سنت کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے جب ان دو حکموں کو اختیار کرتا ہے، ان کو بجا لاتا ہے تو مومن بھی ہوتا ہے اور مومن کا عمل بھی دینی عمل اچھا عمل بھی ہوتا ہے کہ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے مومن بندے ہیں جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل بجا لاتے ہیں۔ یہ نیک عمل جو ہے یہ دینی عمل ہوتا ہے جس میں اصول بھی ہوتا ہے اور جس میں اختلاف رحمت بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مومن ہے جس کو پورا رمضان مغفرت کا بخشا گیا ہے، صبر کا بخشا گیا ہے، رحمت کا بخشا گیا ہے، عافیت کا بخشا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تقوی کی عطا بخشی گئی ہے۔ اپنا اللہ پروردگار اس میں ساتھ اور اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے جو کہ فرض کی ادائیگی میں بھی ساتھ ہے اور فرض کی قبولیت میں بھی اللہ پروردگار کا ساتھ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔